بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کل پرسوں سے جو مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری جب سے ہوئی ہے، مسلمانوں میں تمام طبقوں میں بے چینی پھیل گئی ہے اور اس طرح کی چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اب ہمارے علماء بھی محفوظ نہیں رہے۔ حالانکہ مفتی سلمان اظہری صاحب کا جس طبقے و مسلمانوں کے جس فرقے سے تعلق ہے وہ بریلوی طبقہ کہلاتا ہے، اور یہ دیوبندیوں کے خلاف بھی کافی زہر افشانی کر چکے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب۔ اور ساتھ میں ان کا عروج تو جب شروع ہوا اور جب ان کی ہائی لائٹ ہوئے، جب انہوں نے پنڈت جو داسنا مندر کا پجاری اس کے سے مباہلے کا چیلنج قبول کیا اور اس کو مباہلے کی دعوت دی، تو اس وقت سے ان کا نام اور روشن ہو گیا۔ اب ان کی گرفتاری پر لگ تو یہ رہا تھا کہ سارا بریلوی طبقہ ایک ہو کر کے وہ ایک زبان ہو جائے گا، لیکن عوام تو ان کے حمایت میں آئی۔ یہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے جو ہے حمایت میں ایک بھیڑ امٹ پڑی۔ لیکن تعجب ہوگا آپ کو کہ انہی کے طبقے کا ایک شاخ جو ہے اپنے کو صوفی خانقاہ یعنی جو صوفی محمد کوثر مجیدی صاحب جس کے ادھیکش ہیں، یہ ایک تنظیم ہے جو ہے صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن، اور بدقسمتی سے کانپور میں ہے، ہمارے شہر میں باغو پروا میں۔ اور یہ ان کی طرف سے جو بیان آتا ہے مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری پر، وہ ایسا کہ رونگٹے کھڑے کر دے کہ گویا وہ دیش دشمن تھے، دیش دروہی تھے۔ وہ یہاں پر جو ہے تحریک لبیک جیسی تحریک چلانا چاہتے تھے، وہ حماس جیسی تحریک لانا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہے بھارت کو مٹا دینا چاہتے ہیں، غزوہ ہند کے اس پہ کاس پہ کام کر رہے تھے۔ اور کیا کیا ان کے بارے میں نہیں کہا کہ ان پر غداری وطن کا مقدمہ چلایا جائے، ان کو سخت سزا دی جائے، ان کے حمایتیوں کو بھی پکڑا جائے۔ تو یہ بیان سن کر کے جو ہے حیرت زدہ سب لوگ ہیں کہ آپس کی ٹانگ گھسیٹی اتنی زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہے کہ آپ بھول گئے کہ کیا دشمن جو ہمارا ہوگا، یا جو وہ یہ نہیں دیکھے کہ آپ دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں، کہ آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں۔ آپ کو تو صرف مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو اگر پکڑا جا رہا ہے تو آج نہیں تو کل آپ کی بھی باری آ سکتی ہے۔ تو اس لیے جبکہ اس کے برخلاف توقع نہیں کی جا سکتی تھی، حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم کا آپ بیان سنیں اگر، کہ انہوں نے اظہار افسوس بھی کیا، یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، آپ اس کو صبر و تحمل سے برداشت کریں۔ دعا بھی کی اللہ تعالیٰ ان کو باعزت رہائی کی صورتیں پیدا فرمائے۔ ان کی تعریف بھی کی کہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو جو ہے خطرے میں نہیں ڈالا، انہوں نے خود جو ہے آگے بڑھ کر کے جو ہے کہا کہ سڑکوں کو خالی کر دیا جائے، احتجاج نہ کیا جائے۔ تو یہ تو حکومت کے تعاون والی بات انہوں نے کی، اور انہی کو غدار وطن کہا جا رہا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جو ان کے لوگ تھے وہ تو ٹانگ گھسیٹ رہے، اور جو اس موقع پر جو چیز ہونی چاہیے وہ دیوبندیوں کی طرف سے سامنے آ رہی ہے، جبکہ دیوبندیوں کے مخالف بھی مفتی سلمان اظہری۔ بات یہ ہے کہ ہمیں ایسے موقع پر جو ہمارے مشترکہ مسائل ہیں، جو مشترکہ ایجنڈے ہیں، جو پوری امت مسلمہ کا مسئلہ بن کر کے جو چیزیں سامنے آتی ہیں، اس میں ہمیں اپنے فرقوں کو کنارے ڈال دینا چاہیے۔ کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا سنی، کیا شیعہ، ہمیں تو مسلم پرسنلہ میں تو سب شامل ہے نا۔ لہذا مسلم پرسنلہ پر جو آنچیں آ رہی ہیں، جو ہماری مسجدیں جا رہی ہیں، ہمارے مدرسوں پہ آفتیں آ رہی ہیں، ہمارے مزار مسمار کیے جا رہے ہیں، ہماری قبرستان میں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، 100 بیگھہ زمین مندروں کو دے دی جا رہی ہے، اور کیا کیا مسئلہ یکساں سول کوڈ کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ ان جیسے مسئلوں میں کم از کم ہم مسلکوں کو بالائے طاق رکھ کر کے کم از کم امت مسلمہ کی وحدت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ الکفر ملت واحدہ ہے، اور یہاں پر جو ہے الامت امت واحدہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بس یہ جو متضاد رد عمل سامنے آیا کہ بریلوی ہی میں کے طبقے میں سے ان کی مخالفت اٹھنے لگ گئی، جبکہ یہ موقع ایسا نہیں تھا۔ کسی اور موقع پہ آپ اپنی بھڑاس نکال لیتے، یہ موقع نہیں تھا ایسا کہ جو ملی مسائل کے اندر ہم ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹیں، بلکہ ہمیں اجتماعیت کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ماشاءاللہ جو سبق دیا، پیغام دیا ہے کہ ہماری مخالفتیں، اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ہم ملی مسائل کے اندر ایک ہیں، اور ہم جو ہے مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، ان کے لیے رہائی کی دعا کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے بھی رد عمل یہی ہونا چاہیے۔